جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے اور مختلف تنظیمیں اور مختلف لیڈران سماجی کارکنان کے اشتراک سے ایک خصوصی پریس کانفرنس بنگلورو کے دارالسلام میں منعقد ہوئی۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا فلسطینیوں کی حمایت کرنا اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف مذمتی بیان جاری کرنا۔ آئیے جانتے ہیں تمام علماء اکرام اور سماجی کارکنان نے اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کیا ہے۔ آج کا یہ پریس میٹ خاص طور پر ہمارے یوٹیوبرز کو دعوت دے کر یہ پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور خاص طور پر اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے اس پر اظہار تشویش اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج بلند کرنا اور فلسطینیوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایک وہاں کے عوام پر، خواتین پر، بچوں پر جو ناقابل بیان اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ان ہاسٹیلیٹیز کو امیڈیٹ ختم کرنے، جنگ بندی کرنے، راحت کاری کے کاموں کو بڑے پیمانے پر اختیار کرنے، اور آگے چل کر اس مسئلے کے ایک مستقل حل کے لیے سب مل کر جدوجہد کرنے کی آواز یہاں بلند کی گئی۔ اس محفل میں امت کے بنگلور شہر کے تمام نمائندے یہاں موجود ہیں، علماء، جماعتیں اور تنظیموں کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، اور ہم سب کی یہ مشترکہ آواز ہے۔ What next after this? اس کے بعد میں This is a long struggle, and there are some immediate measures that we need to undertake, namely condemn what is happening, raise our voice and support to the cause of Palestinians, condemn the aggression, the naked aggression that is happening in Gaza especially, and try and mobilize public opinion in favor of a long-term and realistic solution. Occupation of Palestine is the real problem. 1948, Israel was created in Palestine where none existed before. It was not an empty land, it was inhabited by Palestinian Arabs for more than 2,000 years. And it is a pity that Jews were brought into this place, and initially they claimed it as their homeland, and later on they formed the state of Israel, which has continuously engaged for the last 75 years in expansionist and genocidal and aggressive policy of impoverishing Palestinians and making them refugees in their own land. So a permanent solution to this problem has to be found, and the international community, all nations put together, everybody has to contribute and raise his voice and see that a permanent solution is found to this problem. آواز بلند کرنے کی بات کی، تو کیا جو ہے طریقہ کار رہے گا؟ کیا کوئی احتجاج ہوگا یا صرف جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے آواز بلند کی جا رہی ہے؟ کیا ہوگا؟ نہیں، جہاں ممکن ہے ہم انشاءاللہ کانفرنس کے ذریعے سے بھی، پبلک پروگرامز کے ذریعے سے بھی آواز اٹھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس وقت کوششیں اس سلسلے میں چلی ہوئی ہیں، اور کوئی پرمیشن اس کا بھی نہیں ملا ہے، چنانچہ اس وقت ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے، آپ حضرات کے ذریعے بات پھیلانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا آج بہت زیادہ اثر ہے اور ریچ ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہیں گی، اور رائے عامہ ایک بہت مضبوط بات ہوتی ہے، چنانچہ رائے عامہ کو بنانے کے لیے ہماری بھرپور کوششیں ہونا چاہیے، اور پھر جو کچھ بھی ہم ان کے حق میں دعائیں کرنے کی بات ہے، ریلیف پہنچانے کی بات ہے، اور جو لوگ حکومت کی طرف سے بھی الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریلیف کا کام شروع کیا گیا ہے، ریلیف پہنچائی گئی ہے، اس کی ہم تحسین کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہندوستان کو آگے بڑھ کر حالات کو بہتر بنانے اور اس مسئلے میں میڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، جو ہندوستان کے اسٹیچر کے حساب سے ایک ممکن بات بھی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری دیرینہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ملک کو اقدام بھی کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے ملک سے جب جو ہے انہیں ریلیف پہنچایا جا رہا ہے، باوجود اس کی جو ہے احتجاج کو اجازت نہیں مل رہی ریاست میں؟ کیا ریاستی حکومت جو ہے اس کے خلاف ہے؟ کیا لگتا ہے؟ جی، یہ تو حکومت خود ہی بتا سکتی ہے، اور یہاں کی فضائی حکومت پہلے سے بھی جس طرح کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات اس سلسلے میں کیا ہیں یہ کوئی
नामालूम बात भी नहीं है। हमारी कोशिशें जारी हैं, हम क्या बल्कि दीगर इंसाफ पसंद, अमन पसंद बरादरान वतन की तंजीमें भी इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में इजाज़त जब भी मिले इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर तरीक़े से और अवामी तरीक़े से भी एहतजाज हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दुनिया भर के हालात को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया की आवाम सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं है बल्कि तमाम इंसान दोस्त अफराद की बात है दुनिया भर में, इवन अमेरिका में और यूरोप के सारे ममालिक में और दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में जो है फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम की हिमायत के सिलसिले में मुसलसल जो है वो आवाम रोड पे आ गई है और ऐलान कर रही है और ज़ालिम के मुकाबिल में आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रही है। अब रही बात हुक्मरानों की, हुक्मरान जो है वो कभी मसलहत का शिकार हो जाते हैं, वो कभी अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इस एतबार से या तो बयानिए पर इक्तफ़ा करते हैं, एलामिया जारी कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानी तौर पर वो किसी की मज़म्मत या किसी की हिमायत का ऐलान कर देते हैं। ये मैं समझता हूँ एक मुसलमान बल्कि एक हक़ परस्त आदिल हुक्मरान के होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती है कि हर आदमी अपने ताकत का इस्तेमाल करे, दबाव बनाए। कम से कम जो काम कर सकते हैं वो ये है कि जंग बंदी के लिए सब मिलकर मुसलसल लगातार कोशिश करें किसी तरह से ये जंग बंदी हो जाए और अमन व अमान कायम हो जाए और उसके बाद जो है वो सुलह सफ़ा के काम आगे बढ़े और मिलजुल कर बैठ कर एक बेहतरीन नतीजा राय हल निकाला जाए। सर इसके अंदर क्या अमेरिका का डबल रोल है कि आके जाके वो आने के बाद वो बताए थे कि हमला कुछ करना नहीं, रोकना चाहिए गजा के ऊपर के, फिर वो आमनेशन हथियार और जेट सब आए हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमने अखबार में देखा कभी भी उन्होंने हमले को रोकने की बात नहीं की है, ज़मीनी तौर पर इक़दाम करने के सिलसिले में उसने मुतब्बे किया कि अभी वक्त नहीं आया है, अभी इसको जो है वो आगे ना बढ़ाएं और इसको रोके रखें। लेकिन दूसरी तरफ से देखें आप मुसलसल जो है वो हिमायत का ऐलान कर रहा है और दिफाई और डिफेंस के पैकेज दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम जो है वो लोगों के साथ हैं, मज़लूम फ़लस्तीनी के साथ हैं, हम रिलीफ़ पहुंचाएंगे, हम जो है वो दवाई पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया वालों के सामने आज जो है वो आश्कार आ चुका है। अगर आप इंसान दोस्त हैं, आप ज़रा सा इंसाफ से बताएं, इसराइली इंसान हैं या यहूदी इंसान हैं, फ़लस्तीनी इंसान नहीं हैं। उनको अपना दिफा का हक़ है और फ़लस्तीनियों को अपना दिफा का हक़ नहीं है, बल्कि ये हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को दिया है। कोई भी एक आप पर अटैक करता है या आपको अपने घर से बेदखल करता है या घर से बाहर करता है तो हर इंसान जो है वो दिफा करने का हक़ रखता है कि अपने तौर पर अपने नामूस पर हमला हो रहा है, बच्चों पे हमला हो रहा है या मुझ पे हमला हो रहा है या मेरे घर पे हमला हो रहा है। आज सूरत हाल ये है कि हम किसी का घर जलता हुआ देखकर जो है वो खामोश है या तमाशाई बने हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका घर जलेगा, इसलिए कि मज़लूम की आह में बड़ी ताकत है, वो सातों आसमान को पार कर जाती है। आप पूरी तारीख़ उठाकर देखें, जनाब आदम से लेकर आज तक कोई जालिम की ना हुकूमत रुकी है ना जालिम हुक्मरान रुके हैं, सबको एक ना एक दिन ख़ात्मा होना है। अभी इन्होंने इमाम महदी के ज़हूर की बात की थी, ये अहादीस और कुरान में भी ये बात साबित है। लेकिन हम जो है उनके इंतज़ार का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, बल्कि हम कोशिश करें भाई, हम जो है वजीफ़े के ज़िम्मेदार हैं, नतीजे के ज़िम्मेदार नहीं हैं। कोशिश करना, वजीफ़े को अंजाम देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नतीजा क्या निकलता है वो अल्लाह के हवाले है। इसराइली मसनूआत के कम से कम बाइकाट की आवाज़ दी जाती है ऐसी तंजीमों की जानिब से। ये पहले से भी आवाज़ बुलंद हुई है और हो रही है, और हमारे उलमा ने भी, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के दूरअंदेश उलमा ने इस सिलसिले में फ़तवा भी जारी किया है कि एक काम जो हो सकता है, जो तेज़ी से पूरी दुनिया में इसराइली मसनूआत फैली हुई हैं और मुसलमान जो है बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में आबाद है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एक तौर पर एक काम हो सकता है कि इस सिलसिले में उनकी मसनूआत को बाइकाट किया जाए ताकि उनको इस ज़रिए से जालिम की मदद में हम कहीं ना कहीं शुमार ना हो जाए। तो आज के इजलास में ये फ़ैसला लिया गया इस सिलसिले में?
یہ تو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد بھی ایک اور بیٹھک رکھی گئی ہے، آئندہ کے سلسلے میں ٹھوس اقدامات ہوں گے، اور ہر ممکن ہم لوگوں نے علماء اور دانشوروں کے ساتھ یہی طے کیا ہے کہ جتنا ممکن ہمارے دائرے میں ہے بھرپور اعتبار سے اس سلسلے میں کوشش کو جاری رکھیں گے۔ جی، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک کو عالمی قوت بننے کا ایک موقع ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت کرے، فلسطین کی حمایت کرے۔ یہ ہمارے اپنے ملک کی پالیسی رہی ہے پہلے سے اور اب بھی ہے، تو لہٰذا آگے بڑھ کر کے حق اور انصاف کی بات کرے اور جو مظلوم ہیں ان کی حمایت کرے۔ جو بھی ظلم اس وقت کر رہا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے، تو ایسے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہمارے اپنے ملک کو آگے بڑھ کر کے اس طرح کے کام انجام دینا چاہیے۔ میری پہلی بات ہے۔ دوسری میری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ اسے ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ یا الگ الگ ممالک کے اندر تقسیم ہونے کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان اس ملک کے جتنے بھی شہری ہیں سب کے سب ہم امن پسند ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اور ہمیشہ سے ہمارے اپنے ملک کی جو پالیسی رہی ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف اپنے آواز کو بلند کرنے کی، لہٰذا کوئی تفریق کیے بغیر سارے ملک کے عوام بھی ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر مظلوموں کے حمایت میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل جل کر کے اس آواز کو بلند کرنا بہت بہتر ہوگا۔ یہ ہمارے اپنے ملک کی یہ پالیسی بھی رہی ہے۔ رہی یہ بات کہ اس وقت نتیجہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، چونکہ ہم اب ایک جمہوری ملک کے اندر ہیں۔ جتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں، جتنا گراؤنڈ ہمارا ہے، جتنی وسعت ہماری ہے، جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اتنی کام ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے سے ایک تو ملت کے اندر ایک اویرنیس، ظاہر بات ہے کہ فلسطین کے حقیقی جو مسئلہ ہے اس سے ناواقف ہم بھی ناواقفیت زیادہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس سے واقف کرانے کا ایک موقع ہے کہ ہم اس طرح سے ملت کے اندر بھی شعور بیدار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ملک کے عوام کے ملت کے درمیان میں بھی اس کے ذریعے سے پیغام عام کریں گے۔ جیسے دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اس کے ذریعے سے جتنی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بات ہم کہنا چاہیں گے سمجھانے کے لیے، وہ اقدام ہم کر رہے ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہوئے ان کو بھی بات سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ خوشی اس بات پر ہے کہ ریاست کرناٹک کے اندر کئی ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو فلسطین کے حق میں لکھ رہے ہیں، مظلوموں کے حق میں بول رہے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اسی میسیج کو عام کرنے کے لیے آج اس طرح کی نشست ہم نے منعقد کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ بات سامنے ہے کہ اگر زمینی احتجاج کرنا ہو تو اس کی جو ہے اجازتیں ریاست کرناٹک کی حکومت کی جانب سے نہیں مل رہی، لیکن یہ دیکھا گیا کہ ملکی سطح پر جو ہے مختلف ریاستوں میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری جگہ ہمارے پرائم منسٹر یا عالمی حکومت کی جانب سے وہاں پر ریلیف بھی بھیجا گیا، تو کیا ریاستی حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں جو ہے یہ مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ مخالفت تو نہیں ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اجازت دینا چاہیے ان کو، کوشش ہماری اپنی جانب سے جاری ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہاں ایک پالیسی بنگلور شہر کے اندر جو بنی ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فریڈم پارک کے اندر احتجاج کرنے کا موقع ہے، اس سے ہٹ کر دیگر مقامات پر احتجاج کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے خلاف بھی ہم آواز بلند کر رہے ہیں کہ پورے شہر کے اندر جہاں احتجاج کرنے کا موقع ہے وہاں وہ موقع فراہم کرنا چاہیے۔ حکومت تک بھی یہ بات ہم پہنچا رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ وہ آگے بڑھ کر کے دیکھیے پرامن طریقے سے کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے تو منع تو نہیں ہے نا، نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق ہے، ملک کی پالیسی ہے، ہمارے پورا دستور کہتا ہے، اور پرامن طریقے سے اس طرح کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اپیل کر رہے ہیں سب سے بھی کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا ہمارا اپنا بنیادی حق ہے۔ حکومت تک بھی یہ بات ہم پہنچا رہے ہیں، اور ساری ملت کے تنظیم مل کر کے اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں حکومت کے نمائندوں سے کوئی بات چیت یا کوئی اس طرح کا ہوا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ مختلف NGOs ہیں، دیگر تنظیمیں وغیرہ ہیں، وہ مل جل کر کے بات چیت ان سے کر رہے ہیں۔ ابھی بات ہمارے درمیان میں آئی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات اس سلسلے میں ہوئی ہے، پرمیشن کی وہ بات کر رہے ہیں وغیرہ ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ میں شامل ہیں۔